کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھاتے تھے تو کیسے حدیث پڑھاتے تھے؟ آپ بڑے ادب سے حدیث پڑھاتے تھے۔ امام مالک بزرگ ہمارے بڑے بڑے، امام مالک حدیث پڑھانے میں اتنا ادب کرتے تھے کہ کوئی اگر بندہ دروازے پہ مسئلہ پوچھنے آتا تو کھڑے کھڑے وہیں پہ بتا دیتے، لیکن اگر کوئی حدیث سننے آتا تو اس کو گھر لے کر آتے، غسل کرتے، آپ غسل کر کے پھر وہ ایک جبہ پہنتے، جبہ پہن کے خود تخت پہ بیٹھتے، لبان دھونی خوشبو کی دھونی لگاتے، پھر اس کو کہتے سامنے بیٹھ، وہ سامنے بیٹھتا، پھر اسے پوچھتے ہاں بتا کون سی حدیث سننی ہے، پھر آپ اسے حدیث سناتے۔ تو لوگ کہتے بھی ایک حدیث کے لیے اتنا اہتمام، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تخت پہ بیٹھنا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آپ رو کر کہتے تمہیں نہیں پتا جو میں نے بات سنانی ہے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرمائے تھے، یہ حضور کے لفظ ہیں۔ تو اتنا ادب کرتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا۔ اور آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہا ہے 16 مرتبہ، جسے ہم اپنی زبان میں ٹھواں کہتے ہیں، 16 مرتبہ اس نے جگہ جگہ ڈنگ مار دیا، 16 جگہ، اور لال سرخ ہو گیا جسم۔ حدیث جب ختم ہو گئی تو آپ نے کہا اپنے شاگردوں سے دیکھو یہ پیچھے کیا، اس نے کہا حضور بچھو ہے جس نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا ہے، آپ پہلے بتاتے میں اسے نکال دیتا باہر۔ تو آپ فرمانے لگے جو میں حدیث بیان کر رہا تھا نا، میرا دل نہیں کیا اسے چھوڑو، میں وہ حدیث چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا 16 مرتبہ ڈنگ لگتے ہیں تو لگیں، جو ہوتا ہو جائے، مجھے رسول اللہ کی بات سننی ہے۔ اور ساری زندگی مدینے میں آپ کے پاس ترکی نسل کے گھوڑے تھے، عربی نسل کے گھوڑے، لیکن ساری زندگی مدینہ پاک میں آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل ہی چلے۔ کسی نے کہا بھی گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بندے کا کلیجہ نہیں ٹھر جاتا سن کے؟ آپ فرماتے میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر میری سواری کا پاؤں آ جائے جہاں میرے مصطفیٰ کا پاؤں آیا، میں ڈرتا ہوں کہیں پاؤں نہ آ جائے۔ ایسا ادب کرتے ہیں مدینے کا، ایسا احترام کرتے ہیں مدینے کا، اور ایسا تعلق مدینے کے ساتھ اور ایسا رشتہ۔ اگر کسی نے ان کے فیض میں سے فیض یافتہ بندہ دیکھنا ہے ماضی کریم میں تو اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ درس حدیث کی حالت میں ایسے بیٹھتے جیسے ہم اتحیات میں نہیں بیٹھتے، ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے، بغیر وضو کے حدیث کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتے، نہ پڑھاتے، حدیث کی کتاب کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھتے، حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کا بیچ میں بات کرنا چاہتا تو آپ سخت ناراض ہوتے کہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بیچ میں تو بول رہا ہے، بیچ میں نہیں بولنا، مجھے حدیث پڑھنے دے۔ آپ کے آقا علیہ السلام کی حدیث سناتے کو بندہ بیچ میں ٹوکتا تو چہرے پہ جوش آ جاتا، لال سرخ ہو جاتا چہرہ۔ پٹھان تھے ویسے بھی، خاندانی پٹھان تھے، رنگ ویسے پٹھانوں والا تھا، تو چہرے پہ اور جوش آ جاتا۔ آپ کہتے رسول اللہ کی حدیث ہے اور آپ چوکڑی مار کے بیٹھنے کو حدیث پڑھاتے ہوئے ناپسند سمجھتے تھے۔ آپ کہتے نہیں بھائی میں ایسے بیٹھوں گا جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں، کس لیے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے فرمان کس کے ہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ جو بندہ اس طرح ادب کرتا ہے، حدیثوں کا احترام کرتا ہے اس طریقے سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ادب و احترام کرے، تو یقیناً اس بندے کے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی بڑی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور آپ